پاکستان کا ایک معتبر چینل ہے، آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جو سائنسدان خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کو مانو گے تو پھر سوال ہوگا خدا نے انسان کو بنایا ہے تو جو چیز خود سے بنتی ہے اس کا ویژن نہیں ہوتا، بنائی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد تو خدا ہی بتائے گا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا۔ تو خدا کی پھر آسمانی کتابیں ہیں، تو آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، گھوم پھر کر پھر اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا آپ کے پاس۔ اس ساری ٹینشن سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا خدا کو ڈکشنری سے نکالو، تو پھر اس سے بڑی مصیبت کہ یہ بن کیسے گیا؟ تو بھائی اتفاق سے بنا ہے، کروڑوں اربوں سال میں بنا ہے۔ ارے اربوں سال میں بنا ہوتا تو ایک جنس بنی ہوتی نا، عورت الگ بن رہی ہے، مرد الگ بن رہا ہے، دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے، اسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا یار؟ یہ نہیں آ رہی تو رہنے دو یار میرے بھائی۔ دیکھو اتفاق سے کرونا وجود میں آ گیا، کرونا کی ویکسین اتفاق سے وجود میں نہیں آئے گی۔ کرونا تو ہم کیسے اتفاق سے بن گیا؟ ویکسین تو بنانی پڑی ہے نا، ادھر کرونا آ رہا ہے ادھر اس کی ویکسین آ رہی ہے، دونوں کام ایٹ اے ٹائم اتفاق سے ہو رہے ہیں، یہ کھوپڑی نہیں مانے گی۔ ادھر مرد پیدا ہو رہا ہے جس کے دل میں عورت کی طلب ہے، ادھر عورت بھی پیدا ہو رہی ہے جس کے دل میں مرد کی طلب ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور اس کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا۔ اتفاق سے لیڈیز بھی پیدا ہو رہی ہیں، اتفاق سے مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں، پھر دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے، اتفاق سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچہ ادھر پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں، اتفاق سے دودھ بھی آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسا اتفاق اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا اتفاق ہے یار؟ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، کہ کروڑوں سال کی ترقی سے ایسا ہوا ہے۔ یہ اتنی ترقی تو کوئی سوچ کے نہیں کر سکتا، بغیر سوچے خود سے کیسے ہو گئی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ انسان نے اب تک اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ مرد اور عورت بنا کے ان سے بچے پیدا کرنے کی وہ ایسی مشین ایجاد کر لے۔ کلوننگ تو انسان ہی کے جرسوں میں لیے جاتے ہیں نا، خود سے اب تک انسان ایسا نہیں کر سکا اتنا ذہین ہو کے۔ جو انسان اتنی ذہین مخلوق خود سے اپنے جیسا ذہین انسان نہیں بنا سکا محنت کے باوجود، وہ خود بغیر محنت کے کیسے بن گیا؟ یار بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے یار۔ یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں آپ کہہ رہے ہیں اتنی آسان باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ابے نہیں آ رہی سمجھ میں مصیبت یہ ہے، آ رہی ہوتی تو ہماری یہ حالت تھوڑی ہوتی جو چل رہی ہے، سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ ہاں تو ویسے تو سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن عمل سے لگتا ہے نہیں، کھوپڑی میں یہ باتیں بیٹھ نہیں رہی ہیں۔ وہی پھر گوروں کے گیت گنگانا شروع کر دیتے ہیں، وہی یار یونیورسٹیوں کے، اور وہی وہ جو یونیورسٹی میں لبرلزم پھیل رہا ہے، یار یہ مولوی ایسے مولوی، ابے بھائی یہ مولوی کو نکال دو گے معاشرے سے، قرآن مولوی سے میرا قرآن کو نکال دو گے، مولوی بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، نکال دو گے تو آپ کو تو یہی نہیں پتا چلے گا جانا کہاں ہے آپ نے۔ تو اتنی ذہین مخلوق خود کسی ایسی مخلوق کو اب تک پیدا نہیں کر سکی اتنی ترقی کے باوجود، اور خود بخود بن گئی۔ واہ واہ! جیسے ایک روبوٹ آپ نے دیکھا، آپ کسی بندے کے پاس گئے، بہت ذہین ہے، بڑا سائنسدان ہے اور بڑا اس کے چرچے، نوبل انعام ملا ہے اس کو، ایسا سائنٹسٹ، اتنا بڑا سائنسدان، آپ نے اس سے کہا کہ آپ بہت بڑے فنٹر ہیں اور جاپان آپ کو مانتا ہے، وہ جو فلاں سائنسدان نے ایک روبوٹ بنایا ہے نا، آپ بھی اس جیسا روبوٹ بنا لو۔ وہ کہے گا بھائی لاکھوں لوگ مل کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے، لاکھوں سائنسدان مل کے بھی۔ آپ اسے کہو گے یار کیوں ٹوپی کرا رہے ہو ہیں بھائی، وہ بھی انگلش میں ٹوپی کرا رہے ہو مجھے تم، آپ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہو، آپ سے جو چھوٹے درجے کا ہے اس نے روبوٹ بنا لیا تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ تو اس فیلڈ کے اس سے بھی بڑے ماسٹر ہو۔ کہے گا نہیں کسی نے نہیں بنایا، وہ تو خود سے بنا ہے، وہ جو روبوٹ ہے نا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے بنایا ہے، وہ کروڑوں سال میں لوہے کے وہ پگھل کے یوں ہوا، پھر ایک کیل بنی، پھر ایک کیل سے جناب وہ کچھ پلیٹیں بن گئی، پھر پلیٹیں آپس میں جڑ گئی، ہوتے ہوتے وہ بن گیا۔ اربوں خربوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی۔ آپ کو 1 کروڑ سال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 کھرب لگا لو، 1 کھرب میں ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں یار 1 کھرب میں بھی 2 اینٹیں آپس میں نہیں جڑتی اس طرح سے۔ وہ کہے گا چلو 56 کھرب سال لگا لو، تو پیچھے جھانک کے دیکھ کون رہا ہے کہ وہی کہ ہوا کیا ہے۔ تو اربوں خربوں تو ایسے ہی مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ جب یہ دلیل دے گا کہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہ میں تو نہیں بنا سکتا،
تو اگلا کہے گا کہ یار آپ سے کم درجے کا سائنسدان نے تو بنا لیا وہ, اور آپ تو اتنے انعام یافتہ ہو, آپ نہیں بنا رہے. وہ کہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ اس نے نہیں بنایا, وہ کروڑوں اربوں سال میں خود بنائے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ اسے یہ دلیل دو گے کہ آپ جیسے ذہین فتین لوگوں سے تو اب تک نہیں بن رہا, اور وہ خود بخود بن گیا. یعنی اتنا ذہین مائنڈ موجود ہے, اتنا ذہین دماغ موجود ہے, اس سے یہ کام ہو نہیں پا رہا, اور بغیر کسی مائنڈ کے یہ چیز بن گئی جہاں سرے سے کوئی مائنڈ ہی نہیں تھا, کوئی بنانے والا ہی نہیں تھا, اور اتنا زبردست روبوٹ بن گیا. انسان روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے, کروڑہ گنا زیادہ. روبوٹ کی آنکھیں ہوتی ہے, دیکھتا نہیں ہے. روبوٹ کے کان ہے جس سے خود سے سنتا نہیں ہے. روبوٹ کے دانت ہے جس سے وہ خود سے نہیں ہنستا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہنسنے کی شکل بنا سکتا ہے, اندر سے نہیں ہنستا. انسان ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہے جو فجعلناہ سمیعا بصیرا, اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے لیے ایک پانی جاتا ہے, 9 مہینے میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, پانی تھا پانی, اور 9 مہینے بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا, سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے اس کو. ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہو کروڑوں سال کی خود بخود. او بھائی نہیں ہوتا ایسے, یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں. اس پہ کتنے ہی سائنسدانوں کے حوالے پہ لوگ لبرل لوگ نا پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈاروین نے صفحہ نمبر کتاب کے فلاں یہ لکھا ہے اور اس پہ یہ دلیل پیش کی ہے. بھائی جان یہ دلیلیں ساری بکریوں کو کھلا دو, جس کے دماغ میں تھوڑی سی بھی کھوپڑی ہوگی وہ ان دلائل سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا پاگلوں والی باتیں ہیں, تو خود بن گیا اور اتنا ذہین بن گیا, اتنا ذہین بن گیا کہ تو ایسی چیزیں نہیں بنا پا رہا ہے, اور خود سے تو بغیر کسی مائنڈ کے بن گیا. یعنی اتنے ذہین مائنڈ ہوتے ہوئے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بن پا رہا ہے, اور جو اتنا ذہین مائنڈ ہے وہ بغیر کسی مائنڈ کے خود ہی بن گیا. تو اس پہ سائنسدان مائنڈ کرتے ہیں, پھر ایسی باتوں پہ وہ کیا کرتے ہیں, مائنڈ کرتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ سائنسدانوں کی توہین کر رہے ہیں, آپ خدا کی توہین کر رہے ہو. جو اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی آپ نے اسی کا انکار کر دیا. تو یاد رکھو سائنس کے ہم منکر نہیں ہیں, سائنس کی ایک ریسرچ ہوتی ہے, ایک تھیوریز ہوتی ہیں. ریسرچ کو ہم مانتے ہیں, تھیوریز اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوں گی وہ ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ کی بات پہلے ہے. دیکھو یہ جو ڈاروین یا اس ٹائپ کی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کے نظریات ہوتے ہیں, وہ ریسرچ سے ثابت نہیں ہوتے. کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ انسان کا خود سے وجود میں آنا یہ باقاعدہ تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے. کوئی سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کہتے. اگر خدا کو نہ مانا جائے تو پھر ممکن ہے ایسے ہو گیا ہو. لیکن ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں سائنس نے یہ ثابت کر دی ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. یہ سائنس یہ ثابت کر ہی نہیں سکتی ہے. ایک ہوتی ہے سائنس, ایک ہوتی ہے سائنسدان. دونوں میں کیا ہوتا ہے, یہ بہت ٹیکنیکل فرق ہے, اس کو سمجھو. ایک ہوتی ہے میڈیکل سائنس, ایک ہوتا ہے ڈاکٹر. آپ ڈاکٹر سے پوچھو اس بیماری کا کیا علاج ہے, وہ بتا دے گا کہ یہ علاج ہے. لیکن ممکن ہے میڈیکل سائنس یہ نہیں کہتی. میڈیکل سائنس جو کہے گی نا وہ اوتھینٹک ہوگا. ڈاکٹر جو کہے گا, اگر میڈیکل سائنس اس کی تائید کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ڈاکٹر کی یہ ذاتی رائے ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی ڈاکٹر صاحب بھی پھینکو دنیا میں ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے پھینکو ڈاکٹر پڑے ہوئے یار. تبھی آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے یا آپ کا اپنا خیال ہے؟ وہ کہے گا بھائی میرا اپنا تجربہ ہے, اپنا خیال ہے. تو ٹھیک ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. میڈیکل سائنس اگر کہے گی وہ پروف کے بعد ہوگا. میڈیکل سائنس کا حصہ وہ جب بنے گی جب وہ ڈاکٹر اس کو تجربوں کے مراحل سے گزار چکے ہیں. مثال کے طور پر کرونا ہی کی مثال لے لو, یہ پلا دو, یہ والا قہوہ پلا دو, یہ پلا دو. تجربے ہیں بھائی, صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی. بعض لوگ قہوہ پی کے مر گئے لیکن صحیح بھی ہو گئے. لیکن میڈیکل سائنس جو کہے گی وہ ویکسین ہے, جو پروو ہوگا کہ بھائی یہ اگر لگائی جائے نا کسی کے تو 95% چانس ہے کہ اب اس کو کرونا نہیں ہوگا. اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, وہ پروف وہ ثابت ہو چکا ہوگا. ہوا ہے نہیں ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میڈیکل سائنس کا فرق اور ڈاکٹر کا فرق سمجھانے کے لیے. تو یاد رکھو ایک بات سائنس کہتی ہے, ایک بات سائنسدان. سائنس یہ نہیں کہتی کہ انسان خود سے وجود میں آیا ہے, یہ دماغ یہ سائنسدان خود مانتے ہیں کہ سائنس نہیں کہتی. بہت سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وجود میں آیا ہے, ان کی اپنی رائے ہے, کیونکہ خدا کا انکار کرنا ہے تو فرض کرنا ہے کہ کیسے آیا, تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک فلسفہ گڑھا ہے. تو سائنس یہ ثابت نہیں کرتی, اور ہماری یونیورسٹی کے طلباء میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ سائنس اور سائنسدان میں فرق نہیں کر پاتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی یہ بات خوب یاد رکھو کہ آپ کے پاس خدا کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. خدا کو مانو گے
تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ بیکار پیدا کر دیا بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی پیدا کر دیا گورے کو نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے، آپ کو لڑکیوں سے دوستی لگانے کے لیے، اس کو جوا کھیلنے کے لیے، اور لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ میرے بارے میں ان لوگوں کا خیال ہے جو مجھے نہیں مانتے، ایسا نہیں ممکن ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر اللہ اپنا پیغام قرآن کے علاوہ کہیں بھی نہیں دیتا ہے، تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے، ہم اس کو پرکھتے ہیں۔ تو قرآن کے پیرالل کوئی کتاب ہی نہیں چھوڑی اللہ نے، ایک قرآن ہی کا دعویٰ ہے، اور وہ اس دعوے میں سچا بھی اترتا ہے۔ اگر وہ آپ اس کو نکال دو گے تو پھر اللہ اور بندوں کا کوئی لنک ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اتنی ذہین مخلوق پیدا کر دی مگر اللہ نے رابطہ نہیں رکھا اس سے، ہے بھائی؟ اللہ کا اس سے کوئی رابطہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا رابطہ ہوا انسانوں سے تورات کے ذریعے، انجیل کے ذریعے، لیکن وہ تحریف ہو گئی ان میں، کیونکہ اللہ چاہتے تھے آخری کتاب میری ایک ہی کتاب ہو، تو اسی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو اب آپ کے پاس اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور جب قرآن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو قرآن ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا، آپ کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اس کی منزل کیا ہے آپ کی۔ قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، اور جب قرآن وہ منزل بتائے گا تو آپ نے اپنے لائف کا جو شیڈول بنانا ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کتنے پراٹھے کھانے ہیں، کتنے کہاں ناغا کرنا ہے، کب کھانا ہے کب نہیں کھانا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کتے بلی کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا۔ گورا یہ دیکھتا ہے پروٹین ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے سفر کو مقصود بنا لیا، تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس میں پروٹین ہے کھا سکتے ہو اگر آپ کو گھن نہیں آ رہی۔ چائنا والے کہتے ہیں گھن ون کیا ہوتا ہے، یہ گھن ون بھی خود نکال لیا، 2-3 دفعہ کھاؤ گھن آنا ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے انگریز کم از کم اہل کتاب ہیں تو کتے بلی نہیں کھاتے، چائنا والوں نے کہا تم بے وقوف ہو یار، جب حلال و حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر کتے بھی کھاؤ، کیا خیال ہے؟ تو وہ انگریزوں کا مذاق اڑاتے ہیں چائنا والے، ہم انگریزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سور بھی کھا لیتے ہیں، مردار بھی کھا لیتے ہیں، وہ چھی کتنے گندے ہیں۔ تو انگریز چائنا والوں کا مذاق اڑاتا ہے، تم کتے بلی بھی کھا جاتے ہو، لیکن چائنا والے ہم دونوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار جب مقصد خوراک ہے تو اگر کتے میں پروٹین ہے تو گائے کو کاٹنا اور کتے کا کاٹنا کیا ہے، برابر ہے، گائے کو کاٹ کے کھا جاؤ یا کتے کو کاٹ، نہ تو گائے کے کوئی جرائم ہے جن کی وجہ سے گائے کو کاٹ کے کھایا جاتا ہے، نہ کتے کا کوئی جرم ہے، تو یہ تو انسانی خوراک ہے، تو پھر کتے اور گائے میں کوئی فرق بولو نا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا نا حاملہ گائے کی قربانی، میں نے کہا جائز ہے، اس نے کہا اس معصوم گائے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا اس کی ماں نے کون سے کوئی بھاگ کے شادی کی ہے جو اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو، یہ بھی تو بے گناہ ہے۔ تو جس گائے کو کاٹنا جائز ہے اس کے بچے کو بھی کاٹ کے کھا سکتے ہو آپ، وہ معصوم تو دونوں ہی معصوم ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ لوگ کہتے نہیں معصوم بچہ ہے، ہائے ہائے بیچارہ۔ ہاں یہ نہ کرو کہ گائے کا بچہ کاٹ لو اور پھر گائے کو نہ کاٹو، یہ پھر گائے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو معصوم جانور کو بلا وجہ ایسی تکلیف دینا جس میں اذیت بہت ہو اور آپ کا فائدہ بہت کم ہے، آپ کو تھوڑا سا گوشت مل جائے گا لیکن اس بیچاری بھینس کی، تبھی علماء نے منع کیا، اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ جس گائے یا بھینس کا چھوٹا بچہ ہو نا، تو علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے بچے کو ماں سے جدا کر دیں، بیچنے میں بھی، کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جانور کو اس میں، اور اس میں آپ کا کوئی بڑا فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے دونوں کو کاٹو یا دونوں کو چھوڑ دو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو چائنا والے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن فیصلہ کرے گا بھائی۔ اچھا ہندو تینوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہندو کہتے ہیں اس جانور نے کچھ ظلم کیا نہیں ہے تو کاٹ کے کیوں کھا رہے ہو، جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے انہیں بھی اتنا زندہ رہنے کا حق ہے، لہٰذا سبزیاں کھاؤ۔ وہ یہی کہتے ہیں ویجیٹیرین بنو، ان کی اپنی دلیل ہے۔ قرآن فیصلہ کرتا ہے، قرآن کہتے ہیں نہ تو ساری چیزیں کھانے کی ہیں، کتے بلی بھی کھا جاؤ، صرف پروٹین ہی دنیا میں نہیں ہوتے، یہ دیکھو کھانے کی، انسانوں کے کھانے کی چیز بھی ہے کہ نہیں ہے، حلال چیزیں، پاکیزہ، جن جانوروں کا گوشت پاک ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا پاکیزہ جانور کون سے ہوتے ہیں، اور اتنے نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جانور کھانا ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ تو مسخر کیا اللہ نے تمہارے لیے۔ تو خیر یہ الگ ٹاپک ہے، تو خلاصہ جلدی سے ختم کرتا ہوں میں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ روشنی صرف اور صرف کہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی۔ مادی ترقی آپ گوروں سے لے سکتے ہیں، جو آپ کیوں پیدا ہوئے یہ صرف آپ کو کون بتائے گا؟ قرآن، اور اس کے حساب سے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف آپ کو کون بتائے گا؟ قرآن بتانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب قرآن بتاتا ہے نا ہمیں، تو پھر غیر مسلم تو ویسے ہی نہیں مانتا، مسلم اس حد تک مانتا ہے جس حد تک اس کا مزاج افورڈ کر سکے۔ اگر کلچر سے میچ کر رہا ہے تو قرآن
کو فالو کرنا ہے. کلچر اجازت نہیں دے رہا تو پھر اپنی عقل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ولا یزالون مختلفین، اے نبی آپ کا کام دعوت دینا، اپنی بات پہنچا دینا ہے. سب لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کوئی کلچر کے پیچھے چلیں گے. غیر مسلم کافر جو ہندو گھرانے میں پیدا ہوا وہ کہے گا میرے ابا اماں ہندو تھے تو میں ہندو ہی مذہب میں رہوں گا. جو عیسائی تھے اکثر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو عیسائی رہیں گے. اور جو مسلمانوں میں اسلام پہ تو پیدا ہو گئے مگر ان کے معاشرے میں جہیز ہے، بارات کے کھانے ہیں اور یہ برائیاں چل رہی ہیں اور بہت ساری اخلاقی برائیاں وہ چل رہی ہیں. داڑھی کٹانے کا رواج ہو گیا ہمارے معاشرے میں، کلچر کا حصہ بن گیا ہے، تو وہ کلچر ہی کو فالو کرتے رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا آپ اس کی پرواہ نہ کریں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. آزمائش اسی میں ہے. سارے آ جائیں گے پھر تو آزمائش نہیں ہے نا. امتحان میں سارے تھوڑی پاس ہوتے ہیں. اگر سارے پاس ہو جائیں اس کی علامت ہے پرچہ ہی تھکا ہوا تھا. وہ پرچہ کیا تھا؟ بیکار بنایا ہے. وہ ایسا پرچہ ہے بس وہ آپ کی تفریح بھی ہو جائے گی. جیسے گورنمنٹ اسکولوں میں جو پرچے بنتے ہیں نا، پرچہ بنا، پہلا سوال یہ تھا بچوں بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کیا کیے؟ پہلا سوال ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے. دوسرا سوال ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کیا کیے. تیسرا سوال ہے محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال ہے کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اب اس پرچے میں کوئی فیل ہوگا؟ اور 4 سوال میں سے ایک لازمی ہے ٹھیک ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ کوئی فیل ہوگا؟ سارے پاس ہو جائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے پرچہ بنانے والے نے سوچ سمجھ کے نہیں بنا. یا تو کرپشن کی ہے اس نے، وہ چاہ رہا تھا میں نے پڑھایا وڑھایا تو ہے نہیں، سبھی کو پاس کرنا ہے تو یہ بنا دو. تو پرچے میں ہی دھاندلی کی ہے اس نے، بنایا ہی نہیں ڈھنگ کا. اور اگر سارے فیل ہو جائیں تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ پرچہ بنانے والا بڑا ظالم ہے. اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ لوگوں کی، یعنی جو اسٹوڈنٹس کا جو ایک لیول ایک ایوریج ہے اس سے اوپر کی چیز بنا دی اس نے. یہ ایک بہت ذہین آدمی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. تو پرچہ ہمیشہ بیلنس بنتا ہے کہ کچھ اس میں A1 گریڈ سے پاس ہوتے ہیں، کچھ A گریڈ سے ہوتے ہیں، کچھ B گریڈ سے، کچھ C گریڈ سے، کچھ ترقی پاس ہوتے ہیں وہ دھکا دے کے سفارش سے ان کو، کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہوتے تو فیل ہیں لیکن کیونکہ کچھ بڑے لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں تو چل دھکا دے کے ان کو بھی 2-4 نمبر جو ایگزامینر ہے وہ اپنی جیب سے بھی ڈال دیتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل زیرو، ان کو پاس کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو اللہ نے بھی ایسا پرچہ بنایا ہے، اسلام کے احکام ایسے دیے ہیں کہ اس میں بھی کچھ لوگ پاس ہوں گے کچھ فیل ہوں گے. کچھ پاس ہوں گے تو بالکل والسابقون السابقون میں پہنچ جائیں گے، وہ A1 گریڈ سے پاس ہوں گے. کچھ ہوں گے بس پاس ہو جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ بہت اونچا طبقہ بھی نہیں ملے گا ان کو. کچھ ایسے ہوں گے تھی تو جہنم لیکن سفارش کام آئے گی اللہ کی رحمت سے. اللہ کہیں گے جانا تو تم نے جہنم میں تھا لیکن چلو کہاں چلے جاؤ، پاس کر دیا میں نے، کچھ نمبر اپنی طرف سے ڈال دیے. کچھ ایسے ہوں گے کہ پرچے میں کچھ لکھ کے ہی نہیں آئے ہوں گے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ایک وہ لطیفہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ اس میں ایک سائنس کا سوال آیا تھا کہ آپ ثابت کریں کہ دنیا گول ہے، ثابت کریں کہ دنیا گول ہے. سائنس کا سوال تھا تو طالب علم کو پتہ تو تھا نہیں کہ کیسے ثابت کروں میں. ثابت تو بہت طریقوں سے ہوتا ہے نا کہ بھائی دیکھو سورج گھوم کے دوبارہ وہیں آ جاتا ہے یہ، لیکن اس کو وہ آتا نہیں تھا. اس نے کہا کہ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو بات کو گھماتا بہت ہے، وہ حقیقت ہے. تو اس نے بات گھمائی، اس نے کہا چشمہ لگا کے دیکھو دنیا گول ہے، بغیر چشمے کے دیکھو دنیا گول ہے، سائڈوں سے دیکھو دنیا گول ہے، لیفٹ سائڈ سے دیکھو دنیا گول ہے، چھت پہ چڑھ کے دیکھو دنیا گول ہے، کھائی میں جا کے دیکھو دنیا گول ہے، خواب میں دیکھو دنیا گول ہے، جاگتی حالت میں دیکھو دنیا گول ہے. ہر طرف سے اپنے استاذ کو لکھا ہر طرف سے دنیا گول ہی گول ہے. تو اس نے اسے نمبر دیا، اس نے کہا غور سے دیکھو نمبر گول ہے. چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے، بغیر چشمے کے دیکھو تو بھی نمبر 0 نمبر ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل آخرت میں کیا ہوں گے؟ فیل ہوں گے. وزن ہوگا نا کہ کس نے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ 100% پہ نجات نہیں رکھی کہ 100% نمبر، تھوڑی بہت اللہ بھی چلائے گا کہ چل تھوڑی بہت تجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس دن تو کسی گھنٹی بجا کے بھاگا تھا، معافی نہیں مانگی تھی تو نے، ٹھیک ہے نا، پھر ایک نیکی کر لی تھی، اس نیکی نے اس کو کور کر لیا. اور کیا ہے قرآن کہتا ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض نیکیاں بعض گناہوں کو کھا جاتی ہیں. کچھ گناہ آپ نے کیے لیکن کچھ ایسے ہی خاندانی قسم کی نیکیاں کر لیں کہ وہ نیکیاں گناہوں کو کھا گئیں. وہ جیسے آپ نے ابا کے ساتھ بے ادبی کر لی، توہین کر لی، لیکن بڑھاپے میں خدمت ان کی اتنی کر لی
کہ وہ خدمت اس توہین کو کیا کر لے گی؟ کھا کے ختم کر لے گی. تو بہت ساری چیزیں ایسے پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن. تو یہ ہدایت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور اللہ نے ان آیتوں میں نے سوچا تھا کہ جو آیت سامنے آئے گی اس پہ درس دوں گا تو وہ لمبا ہی درس ہو گیا اس پہ. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اے نبی آپ تسلی رکھیں, سارے سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کمزور ہے, یہ انسانوں کی نیچر ہے. دعوت آپ کی دلیل کے لحاظ سے بھی کمزور نہیں, آپ اپنا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہوگا اور اسی طرح حساب کتاب آخرت تک چلتا رہے گا. تو اس میں نبی کو بھی تسلی, اور جو بھی حق کے راستے پر ہو, چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو آخرت کا معاملہ, اس کو بھی تسلی ہے کہ آپ دیکھو نا, 4 آدمیوں کی محفل ہو, آپ کوئی صحیح بات شروع کر دیں, ایک نہ ایک کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ الٹا ہی چل رہا ہوتا ہے. دلائل کے انبار بھی لگا دیں. تو جب میں نے تو خود تجربہ کیا ہے, چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو, دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہی. گھر میں دیکھ لو نا, آپ کوئی بنائیں کوئی حساب کتاب, بھائی اب ایسے ہوگا, اتنے بجے اٹھیں گے, اتنے بجے سوئیں گے, اتنے بجے قیلولہ ہوگا. گھر میں بھی کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوگا, نہیں یہ نہیں ہوگا, وہ دلائل سے. تو ہر جگہ بحث ہی ہو رہی ہے, ہر جگہ بحث بحث بحث. تو اس سے اہل حق مایوس ہونے لگتے ہیں, یار کوئی بات سمجھتا ہے نہیں, پولیس بلواؤ تو بھی نہیں سمجھتا بات. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں سمجھے گا. اس فکر کو چھوڑ دو کہ سارے انسان کے بچے بن جائیں گے, تم خود انسان کے بچے بنو اور اپنی بات کو آسان طریقے سے پہنچا دو. جس کو ہدایت مقدر میں ہوگی مل جائے گی, نہیں ملنی ہوگی نہیں ملے گی. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کام میں لگے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.